بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی صحیح حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جی ہم لوگ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی تہجد کا ٹائم اور ابھی میری نماز ہو رہی ہے۔ تو جی آج میں آپ لوگوں سے پچھلے ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی شرک کے بارے میں، تو بس اسی سلسلے میں بات کروں گی۔ اور کافی لمبا ٹائم ہو گیا مجھے ویڈیو ڈالنے میں۔ میں بہت دن پہلے ہی ویڈیو ڈال دیتی، مطلب جو ویڈیو میں نے ڈالا تھا اس کے 2-3 دن بعد ہی میں ویڈیو ڈالنے والی تھی، لیکن میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ڈالنے میں، جیسے کہ ہمیشہ ہوتی ہوں۔ تو خیر کوئی بات نہیں، ابھی میں یہ ویڈیو آپ سے ڈسکس کروں گی جو کہ میرے دل میں بہت دنوں سے بات چل رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور آپ سے اس بارے میں بات کروں، لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں۔ سو فائنلی مجھے موقع مل گیا ہے۔ تو جی میں نے آپ سے پچھلے ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ اگر شرک کرنے کو ہمارے ماں باپ بھی ہمیں بولے یا ہمارے شوہر کی طرف سے ہمیں ایسا اشارہ ہو کہ ہم یہ کام کر لیں اور یہ چھوڑ دیں جو کہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کو چھوڑ دیں اور ہمارے شوہر کی ماننے لگیں، تو ہم ایسا نہ کریں، ہم اللہ کی مرضی کو مانیں اور اللہ کے حکم کو مانیں اور شوہر کی باتیں نہ سنیں۔ تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم شوہر کی باتوں کو نہ سنیں اور ہمارے اللہ کے حکم کو مانیں۔ تو میں نے اس طرح کی بات آپ سے کہی تھی اور جو کہ میں نے اپنے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کری تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر میری ایک فرینڈ سے میری بات ہوئی تو اس کو ایسا لگا کہ یہ تو غلط ہے، مطلب اس نے بالکل غلط تو نہیں کہا لیکن اس کو غلط لگی یہ بات، مجھے ایسا لگا اس کی باتوں سے۔ وہ یہ کہنے لگی مجھ سے کہ اگر یہ تو غلط ہے کہ ہم ہمارے شوہر کی بات نہ مانیں یا ماں باپ کی بات نہ مانیں، اللہ تو ہم کو ان کی بات ماننے کا حکم دیتا ہے۔ تو ہاں بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی ہم ہر بات مانیں، ان کی فرما برداری کریں اور ان کو ہر حد تک عزت دیں، محبت دیں اور احترام کریں، اور شوہر کا بھی بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ سے اوپر کسی کا مرتبہ نہیں ہے اور کسی کا حکم نہیں ہے۔ اور یہ جو بھی بات میں نے آپ سے کہی تھی اپنی طرف سے بالکل نہیں تھی یہ میری بات، میں نے اس کو بھی یہ بات کلیئر کر دی تھی اور اس کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی تھی، اور اگر نہ بھی سمجھ آئی ہوگی تو اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں نے اس چیز کو نا تفسیر میں سنا تھا۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو سنتی ہوں اور مجھے ان کی ویڈیو، ان کی باتیں، ان کے بیان اتنے پسند ہے کہ میں دن بھر بھی اگر ان کی باتیں سنوں تو میرا بالکل جی نہیں بھرتا، میرا دل ہوتا ہے کہ میں بس سنتی چلی جاؤں۔ اور یہیں تک نہیں، میں نے اس کے علاوہ قرآن شریف میں بھی یہ پڑھا تھا، اور آپ سے بہت پہلے میں نے سورہ لقمان کی کچھ آیتیں شیئر کری تھی تو اس میں یہ بات آئی تھی، تو میں نے یہاں پہ آپ سے شیئر بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر میں آج پھر سے آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی سورہ لقمان کی، اس میں صاف صاف لکھا ہے جو کہ شاید آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہے جی سورہ لقمان اور اس کی تفسیر دی ہوئی ہے یہاں پہ تعارف کر کے سب سے فرنٹ پیج پہ، یہاں پہ سورہ لقمان کا جو بھی مین پوائنٹ ہے وہ بتایا گیا ہے، اور پھر ڈیٹیل میں اندر بھی اس کی تفسیر ہے، لیکن میں آپ کو مین یہاں سے وہ بات بتاؤں گی جو آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان آیت نمبر 14-15 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اصول بیان فرمایا ہے جو پیچھے سورہ عنکبوت
آیت نمبر 29 میں بھی گزرا ہے کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ تو انشاءاللہ میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تھا، جو بھی تھا میں نے قرآن سے مدد لے کے آپ سے یہ بات کہی تھی، اور صاف صاف قرآن میں لکھا ہے کہ آپ ہر بات مانیں، ہر کام کریں، اپنے ماں باپ کا، اپنے شوہر کا، سارا سب کچھ، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کو پیچھے ڈالنے کا کہے تو وہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہی ایک طریقے سے شرک ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ سے کچھ کہا، آپ نے ان کی بات مان لی، ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کے کوئی فیصلہ آپ کے لیے کیا ہے، جیسے کہ آپ کو پوری نمازیں پڑھنا ہے 5 وقت کی، لیکن وہ بول رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، فجر میں اگر نیند نہیں کھلتی ہے تو کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ، یا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو نہ پڑھو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے پردے کو لے لیں ہم، پردے کا بھی ہمارے اوپر حکم ہے، تو پردہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اسی میں ہماری عزت ہے، ہماری سب کچھ ہے یار۔ پردہ کتنا پیاری چیز ہے، پردہ جو کرتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے، اور جو نہ کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس میں یہی آپ لوگوں سے کلیئر کر رہی تھی کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جو بھی آپ سے کہا تھا وہ میں نے قرآن کی مدد سے کہا تھا، اور قرآن میں جو بھی لکھا تھا اسی ذریعے آپ لوگوں سے بات کہی تھی، اور بس ہم سب کی بات مانیں، سب کی فرما برداری کریں یار۔ ظاہر ہے سب کو اپنے اپنے رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس کی محبت سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں، اللہ کے حکم سے بڑھ کے کسی کا حکم نہیں ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اللہ کی حکم کی ہم اطاعت کریں، اس کی پابندی کریں۔ کبھی کبھی ہم گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، نارمل ہے، بالکل میرے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہی ہوں۔ جب ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے پہلے روٹین میں اگر یہ نہیں تھا تو، کیونکہ میں شروع سے یہ سب نہیں کر رہی ہوں، کبھی نماز پڑھ لیا کرتی تھی، کبھی چھوڑ دیا کرتی تھی، جیسے بھی وقت مل جاتا تھا کر لیا کرتی تھی، لیکن ابھی، اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی میں بالکل پابندی سے پڑھتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پابندی کروں، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں ہماری کمیاں ہو جاتی ہیں بہت سی چیزوں میں، ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، بہت زیادہ خطا کار ہیں، تو ہم لوگ کہاں اتنے بھلے ہیں کہ ہر چیز پابندی سے کر سکیں۔ بس اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو بس میں یہی بولنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہوتا ہے نا، ہم جو ڈیلی لائف میں ہوتا ہے کہ یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں گے، بچوں کا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر نماز پڑھ لیں گے، تو ان سب میں کہیں نہ کہیں ہم نماز میں بھی لیٹ ہوتے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ٹائم نہیں ملتا ہے، اس کی بات سننا ہے، اس کی بات سننا، ہر کام اپنی جگہ پہ۔ کھانا بنانا ہے تو بالکل ٹائم سے بنا رہے ہیں، کھلانا ہے تو بالکل ٹائم سے کھلا رہے ہیں، کوئی اور دوسرے کام ہے تو بالکل پابندی سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی باری آتی ہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے؟ کیوں بعد میں کر لیں گے؟ یہ کام ہمارا سب سے پہلا کام ہے، ہر کام کو چھوڑ دیں لیکن نماز پہلے پڑھیں، ہر کام کو چھوڑ دیں لیکن دن میں کم سے کم 10 منٹ قرآن کے لیے ضرور نکالیں، بہت سارا نہیں پڑھیں، 10 منٹ پڑھیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ زندگی گزر جائے گی لیکن کام ختم نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، نہ ہمارے ماں باپ ہوں گے، نہ ہمارے بھائی بہن ہوں گے، نہ اولاد ہوگی، نہ شوہر ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ رشتے ہمارے لیے معنی نہیں رکھتے، کیوں معنی نہیں رکھتے؟ میں بھی رشتوں میں بندھی ہوئی ہوں، میرے لیے بھی رشتے بہت معنی رکھتے ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ ہم ہر چیز کو اپنی جگہ کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی
فرما برداری کو اور اس کے حکموں کو کیسے پیچھے رکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ ہمارا پہلا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، چاہے ہم اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہمارا اس دنیا میں آنا عبادت ہے۔ اللہ رزق بھی دے گا ہمیں اور ہر چیز سے ہمیں نوازے گا، لیکن ہمیں ہر چیز کرنا ہے، لیکن پہلا کام ہمارا اللہ کی عبادت ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام ہے۔ پہلا حکم ہمارے رب کا حکم ہے، اس کے بعد کسی اور کا حکم ہے، کیونکہ میرے لیے ڈیلی لائف میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسی میری زندگی ہے ویسے ہی آپ کی زندگی ہے۔ میں بھی ڈیلی کے کاموں میں اتنی الجھی رہتی ہوں کہ دن بھر بھی اگر کوشش کروں نا کہ یار آدھا گھنٹہ نکالوں، سکون سے میں نماز پڑھوں گی اور سکون سے قرآن کی تلاوت کروں گی، تو آپ یقین مانیں میرے لیے 15 منٹ بھی نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز بھی جلدی جلدی میں پڑھنا پڑتا ہے، کبھی قرآن پڑھنے کے لیے کھولتی ہوں اور ترنت واپس بند کر کے رکھ دیتی ہوں۔ تو یہ ہمارے لوگوں کی لائف ہے، لیکن ہم ایسا اپنا روٹین بنا لینا کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم دن بھر بیزی ہیں تو ہم ایسا کوئی ٹائم سیٹ کر لیں کہ ہمیں کس وقت ٹائم ملتا ہے، چاہے وہ ہمارا نیند کا ہی وقت ہو، یا تو آپ تہجد کا ٹائم چن لیں، یا تو آپ فجر کا ٹائم چن لیں، یا تو آپ عشاء کے بعد کا ٹائم چن لیں۔ کوئی بھی دن بھر میں ایک پرٹیکولر ایسا ٹائم نکالیں آپ جس میں آپ قرآن سکون سے پڑھ سکیں، چاہے 10-15 منٹ کے لیے پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اور ہاں اپنی مشکلوں کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے کہ ہم سکون سے عبادت کر سکیں۔ کیونکہ جب ہم کنٹینیو کوئی چیز کو کرتے ہیں نا تو لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول اگر دینی ہے تو پھر تو الحمدللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، لیکن اگر اس دینی ماحول میں اگر ایک بھی بندہ ایسا ہے جس کو یہ باتیں اتنی زیادہ سمجھ نہیں آتی، مطلب ہوتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے نا، پڑھ لینا بعد میں، یا کیا ضرورت ہے روز روز قرآن پڑھنے کی، پڑھ لینا، ایک دن چھوڑ دو گی تو کچھ کمی نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہے، لیکن اور ہم ان چیزوں پہ اگر ان چیزوں کو ماننے لگے، ان لوگوں کی باتوں کو ماننے لگے، تو پھر یہ تو غلط ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ بالکل بھی۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم پیار سے اپنی چیزوں کو ہینڈل کریں، نہ ہمارے اپنوں کو برا لگے نہ ہم۔ تو بس انشاءاللہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا جو بھی میں کہنا چاہ رہی تھی، اور آپ لوگوں کے اتنے پیارے پیارے کمنٹ پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور بس اسی کے ساتھ اب آپ لوگوں سے اجازت لوں گی، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، بائے۔